کا ایک عمل وہ یہ کر رہے ہیں، دوسرا جو عمل ہے وہ مشہور و معروف عمل ہے تسبیح ملائکہ والا۔ کموں پہ 7 مہینے سے وہ یہ دونوں اعمال کر رہے ہیں، مگر گرہ نہیں کھل رہی، بندش ختم نہیں ہو رہی، مالی معاملات ان کے درست نہیں ہو رہے، قرض اتارنے کے لیے اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ اب ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آیا میرے اعمال درست ہیں یا نہیں، کہ میں اعمال بھی کر رہا ہوں لیکن میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ آفتاب اقبال صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے معاملات کو غور سے دوربین لگا کر دیکھوں، پہلے آپ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اگر آپ نے جو اعمال شروع کیے ہیں یا جو اعمال میں نے آپ کو دیے ہیں، یا یہ اعمال آپ نے کسی اور کتاب سے یا چینل سے لے کر کیے ہیں، تو پھر تو میں تنقید بھی کر سکتا ہوں، رد و بدل بھی کر سکتا ہوں، اور تمام اعمال کو بند بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ تینوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ یعنی اگر میرے کہنے پہ یہ آپ نے اعمال کیے ہیں یا میرے بنائے ہوئے یہ وظیفے ہیں تو میں ان پہ بھی تنقید کر سکتا ہوں، اگر کسی سے آپ نے لیے ہیں تب بھی تنقید کر سکتا ہوں۔ دوسرا کام کیا کر سکتا ہوں؟ رد و بدل بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کی تعداد کم کر دو، یا اس کے ساتھ یہ والا عمل بھی ملال و نفع ہو جائے گا، یہ کام بھی کر سکتا ہوں۔ اور کلی طور پہ یہ تینوں اعمال یا دونوں اعمال کو بند بھی کروا سکتا ہوں۔ آپ نے یہ جو اعمال مجھ سے لیے ہیں، اگر مجھ ہی سے لیے ہیں یا ہمارے شافعیہ سوشل میڈیا سے آپ نے لیے ہیں، تو بھائی یہ میرے اعمال نہیں ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ کملی والے کی عطا ہے، میں نے محض آپ تک پہنچائے ہیں۔ ان تمام اعمال کی جو اجازت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ یہ اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ظاہری حیاتی مبارکہ میں اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ تو یہ میرے اعمال نہیں ہیں، یا کسی پیر کے اعمال نہیں ہیں، کسی کتاب رسالے کے اعمال نہیں ہیں، کسی ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کے یہ اعمال نہیں ہیں۔ یہ جو ساری کائنات کے پیر ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ اب ان اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں، جو بھی کمی ہے وہ ہمارے اندر ہے، ان اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دلائل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے بعد وجوہات جو ہے وہ بھی بتا دوں گا کہ اعمال مؤثر کیوں نہیں ہوتے۔ اب آفتاب اقبال صاحب جو اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے تسبیح ملائکہ کا۔ تسبیح ملائکہ کے بارے میں آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تکیے کے اوپر ٹیک لگائی ہے، اور آپ کی صحبت میں، آپ کی بارگاہ میں عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا روٹھ گئی ہے۔ جس طرح آفتاب اقبال صاحب پریشان ہے، ایسے ہی ایک سائل آ کر کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا روٹھ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ سائل فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ استراحت فرما رہے تھے، آپ نے تکیے کے ساتھ اپنی کمر لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے کہ فرشتوں والی تسبیح یہ ہے، یعنی ملائکہ کی تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو فجر کے وقت 100 بار اس کو پڑھا کر، اور اسی طرح عصر کے وقت اس کو 100 بار پڑھا کر۔ یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے، یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو دی۔ سائل یہ خیرات لے کر واپس چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ سائل لوٹا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سائل نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو عمل، جو وظیفہ، جو خیرات آپ نے مجھ کو دی تھی، اللہ نے اس کی بدولت مجھے اتنی دنیا دی ہے کہ میں بھی مستفید ہو رہا ہوں، ہمسائے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی میری دولت سے نفع
उठा रहे हैं। यानी अल्लाह ने मुझे इतना माल दे दिया है कि मुझे रखने की जगह नहीं मिल रही। ये अमल किसने दिया है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और ये अमल दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है। अब ये अमल क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये पहला हिस्सा है। इस्तिग़फ़ार को आप साथ जोड़ते हैं। इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रवायत किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया, अल्लाह 3 इनामात देगा। तंगी है तो अल्लाह आसानी कर देगा, परेशानी है तो अल्लाह गम को दूर कर देगा। तीसरा इनाम क्या देगा कि अल्लाह उसको जो अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेगा, रिज़्क वहां से देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता। तो ये जो 2 अमाल का जुड़कर एक अमल बना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दोनों के बारे में मैंने एक एक रवायत का मफ़हूम आपके सामने बयान कर दिया है। अब मेरा आफ्ताब इकबाल साहब से सवाल है, बल्कि आप लोगों से भी सवाल है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश और सवाल है, मुझे बताओ अमाल में क्या कमी है? अमाल में क्या कमी है? या मेरे बताने में क्या कमी है? या मेरे पहुंचाने में क्या कमी है? मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान नकल किया है और आप तक पहुंचा दिया है। या मुझे बताओ कि मैंने गलत पहुंचाया है, मैं जिम्मेदार हूं। मैंने रद्दो बदल किया है, मैं जिम्मेदार हूं। और ये दोनों आमाल या रिज़्क के लिए है नहीं, किसी और मकसद के लिए हैं, तो तब भी मैं जिम्मेदार हूं। तो भाई जब ये दोनों आमाल अता करदा भी दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और दोनों आमाल रिज़्क के लिए भी हैं, अगर ये तमाम आमाल करने के बावजूद आपका रिज़्क नहीं खुल रहा, फिर मामला कुछ और है। अब अगला अमल रह गया दुरूद सदका का और सूरत इखलास का। दुरूद सदका के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तबरानी ने इसको रवायत किया है कि तुम में से जो शख्स ये चाहे कि मेरे मालो मता में बरकत हो, कसरत हो, तवज्जो है, बरकत हो, कसरत हो, वो कसरत से दुरूद सदका पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इसको तबरानी ने रवायत किया। अब मेरा फिर वही सवाल है आपसे भी और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी यही सवाल है, मुझे बताओ कि ये दुरूद पाक का सीगा खास तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या रिज़्क की फरावानी और बरकत के लिए तलकीन नहीं फरमाया? इसका क्या मतलब है कि अब तक जो 3 आमाल मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों आमाल दुरुस्त हैं और तीनों के तीनों आमाल का ताल्लुक जो नॉर्थ पोल है उसको खोलने के साथ है, फाइनेंस के साथ है, यानी माली मामलात के साथ है। तो आमाल के अंदर कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। चौथा और आखिरी अमल जो आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे हैं वो है सूरह इखलास का। तो सूरह इखलास भी रिज़्क के लिए है, रूहानियत के लिए भी है, आखिरत के लिए भी है और दुनियावी नीयत से पढ़ेंगे तो ये रिज़्क के लिए। तो यूं ये चारों के चारों आमाल दुनिया के लिए है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल अराबी को दिया, साइल को दिया, अल्लाह ने उसको इतनी दुनिया दे दी कि रखने की जगह नहीं मिल रही। तुझे मैंने 4 अमाल दिए, दर मुस्तफ़ा की खैरात, तुझे 4 अमाल दिए, 4 अमाल करके भी तेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, तो लाला खेल कोई और है, बात कोई और है। ये तो मेरी वजाहत थी आमाल के हवाले से, जो उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या मेरे आमाल दुरुस्त है, तो मैंने दलाइल के साथ ये बात साबित करने की कोशिश की है कि आपके चारों के चारों आमाल भी दुरुस्त हैं और चारों के चारों आमाल की एनर्जी भी आपस में मैच हो रही है और चारों के चारों आमाल का ताल्लुक भी फाइनेंस के साथ है, माली मामलात के साथ है। ये तो बात खत्म
ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے آفتاب اقبال صاحب یا دنیا بھر میں وہ لوگ جو مختلف اعمال کر رہے ہیں میرے بتانے پہ یا کسی کے بتانے پہ، لیکن پھر بھی ان کے وہ مسائل جن کے لیے وہ اعمال کر رہے ہیں، کوئی رزق کے لیے کر رہا ہے، کوئی رشتوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی باہر جانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی صحت کے لیے کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے جو عمل لوگ کر رہے ہیں، اگر ان کو نفع نہیں ہو رہا آفتاب اقبال صاحب کی طرح، تو وہ آج کی میری باتیں ان کانوں سے سنیں گے تو سمجھ نہیں آنی، پلے کچھ نہیں پڑنا۔ آپ نے میری باتیں دل کے کانوں سے سننی ہیں کہ نفع کیوں نہیں ہوتا۔ جتنے بھی سفلی اعمال ہیں، جنتر منتر یا مختلف بزرگوں کے جو کلام ہیں ان کو سفلی اعمال کہتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا بھر میں سفلی اعمال ہیں یعنی اوراد و وظائف ہیں یا علوی اعمال ہیں۔ اب علوی اعمال کے اندر کیا ہے؟ قرآن بھی آ جاتا ہے اور مسنون اعمال بھی آ جاتے ہیں۔ جتنے بھی سفلی اعمال ہیں یا جتنے بھی علوی اعمال ہیں، عمومی طور پہ یہ 3 نیتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی میں دوبارہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے باتیں سننی ہے، تب آپ کو کہانی سمجھ آئے گی کہ ہمیں اعمال سے نفع کیوں نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ اعمال بالکل درست ہے، ٹیکنیکلی بھی درست ہیں، ان کا کمبینیشن بھی درست ہے، ان کی انرجی بھی درست ہے، پڑھنے والے کو نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ پڑھنے والے کو نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے کیا کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں سفلی اور دوسرے کیا ہیں؟ علوی۔ تو جتنے بھی سفلی یا علوی اعمال ہیں یہ عمومی طور پہ 3 ارادوں سے کیے جاتے ہیں یا 3 مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں یا ان کے پیچھے 3 نیتیں ہوتی ہیں یا تینوں میں کوئی ایک نیت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ اعمال بدلہ لینے کے لیے کیے جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ اعمال کسی کو برباد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض دفعہ یہ سفلی یا علوی اعمال دنیا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دنیا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا اور آخری ارادہ یا نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سفلی یا علوی اعمال محض اجر و ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نیتیں، ارادے تو بہت سے ہوتے ہیں، جذبے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ میں نے بنیادی 3 ارادے یا نیتیں یا مقاصد آپ کے سامنے رکھ دیے کہ دنیا بھر کے تمام سفلی اعمال، دنیا بھر کے تمام علوی اعمال عمومی طور پہ 3 ارادوں کے ساتھ یا مقاصد کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کسی کو مارنا ہو، سزا دینی ہو یا بدلہ لینا ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دنیا کے لیے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ آخرت کے لیے۔ اب جو بات آپ نے دل میں اتارنی ہے یا جو بات آپ نے پلے باندھ کے بندے بندے کو سمجھانی ہے وہ یہ، اگر آپ نے سفلی اعمال کیے یا علوی اعمال کیے کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو ٹنگنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے، آپ نے سزا دی اس کو حد سے زیادہ یا وہ سزا دے دی جو اس کے گناہ کی یا غلطی کی بنتی نہیں تھی، ایسی بندش لگے گی کہ تیری زندگی میں کھلنے والی نہیں ہے۔ اوراد و وظائف کرنے والے اپنی زندگی میں یہ غلطی لازمی کرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، چاہے وہ عاملین ہوں یا ہماری طرح کے پیر حضرات ہوں یا عوام الناس ہو، جو بندہ بھی اوراد و وظائف کرنے والا ہوگا وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی کو سزا دینے کے لیے ضرور پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تصرف ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، تو وہ ڈنڈا اپنا استعمال کرتا ہے۔ اگر ڈنڈا غلط چل گیا تو نارتھ پول کے اوپر بندش لگ کے رہے گی، تیرا پھر رزق کھلنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو تو نے کچہری لگائی، عدالت لگائی اور اس عدالت میں تو نے ناحق فیصلہ کیا، کسی کو سزا وہ دے دی جو بنتی نہیں تھی یا ضرورت سے زیادہ اس کی خطا کے اوپر پکڑ کر دی، سزا دے دی، اب یہ سب کچھ پلٹے گا۔ تو اپنے عمل کے نیچے آ کر ہی مرے گا
اور شافی نے 2.5 سال پہلے امت کو سمجھایا ہے کہ اسی کا نام رجت ہے، اسی کا نام رجت ہے۔ اور اگر تو ایک بار رجت میں پھنس گیا، 7 مہینے نہیں، آفتاب اقبال صاحب کنا چنگلیاں مار کے میرے بیان سنیا کرو، 7 نسلیں کہتا ہوں۔ آپ ابھی تھک گئے ہیں کہ 7 مہینے سے یہ 4 اعمال کر رہا ہوں، میری بندش نہیں کھل رہی۔ بھائی 7 نسلیں بندش نہیں کھلے گی جب تک تو پکی سچی سچی توبہ نہیں کرتا۔ 7 نسلیں مالی معاملات کے اندر الجھی رہیں گی۔ تو پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، تفصیلاً بیان کر دیا کہ اگر آپ نے اعمال زندگی میں کیے اور کسی کو سزا دینے کے لیے کیے، بدلہ لینے کے لیے کیے، عدالت لگائی اور عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ ناحق کر دیا، سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ ناحق فیصلہ آپ پر پلٹے گا۔ رجا کے معنی ہے لوٹ کر آنا، یہ عمل اب لوٹ کر آئے گا، اور یہی عمل جو آپ نے کیا تھا سزا دینے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے، ساس کو یا نند کو ٹنگنے کے لیے، اب یہ عمل آپ کو 7 نسلوں تک ٹنگ کر رکھ دے گا اگر توبہ نہ کی اور علاج نہ ہوا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہمیں اعمال سے نفع نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں یہ کام کر چکے ہیں، یہ کالا دھندا کر چکے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، منبر رسول پہ باوضو پوری قوم کے سامنے، امت کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ایسا لے کر آؤ میرے سامنے، عوام الناس میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، جو اوراد و وظائف کرنے والا ہو، اس نے کسی کو سزا نہ دی ہو، اس نے عدالت نہ لگائی ہو۔ تو جب عدالت انسان لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق کا موقف سنا جاتا ہے۔ عاملین کے ساتھ جو المیہ ہے وہ یہ ہے، جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو دونوں فریقین تو نہیں آتے، ایک فریق آتا ہے اور وہ اپنی ہی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کرتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات سن کر اس کے اوپر تکیہ کر لیا اور ہم نے کوئی ایسی سزا دے دی جو اس کی نہیں بنتی تھی، جس کے بارے میں وہ آیا تھا کہنے کے لیے، تو اب یہ عمل پلٹ کر آئے گا۔ جس نے یہ ہمیں کہا کرنے کے لیے وہ بھی مرے گا اور ساتھ ہم بھی مریں گے، یعنی عامل بھی مرے گا اور عامل کا گاہک بھی مرے گا۔ اور اگر میں نے یہ وظیفہ کسی کتاب سے لے کر پڑھ لیا، ٹک ٹاک سے لے کر پڑھ لیا، سوشل میڈیا سے آج کے دور میں لے کر پڑھ لیا اور کسی کو سزا دی، تو یہ میرا پھر ذاتی عمل ہے، یہ عمل پلٹے گا اور میں مالی بندش کا عمومی طور پہ شکار ہو جاؤں گا۔ اور اگر مجھے رجت کا علم نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو 7 نسلوں تک یہ بندش پھر چلتی رہے گی۔ پھر آفتاب اقبال کی طرح آپ 7 مہینوں میں تنگ نہ آئیں، یہ 7 نسلوں کی بات شافی نے امت تک پہنچائی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری بات یا دوسری وجہ کیا ہے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا دے۔ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ملنے والی نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تو توجہ رکھو، پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھو اور سنو اور دل میں اتارو کہ جب آپ نے اعمال کرنا شروع کیے، جب تک نیت ہی نہیں ہوگی عمل کا اثر ہی نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے کہ آپ نے عمل شروع کیا اور آپ نے اللہ سے دنیا مانگی، آپ نے اللہ سے وظیفہ پڑھ کے مال مانگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ آپ کو دنیا مل کر رہے گی، آپ کو دنیا مل کر رہے گی، لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو دنیا دار اپنی نیکیوں کا اجر دنیا میں چاہیں گے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ وظیفے اجر و ثواب کے حامل ہیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اور اللہ سے دنیا مانگیں گے، یا اللہ ہماری دنیا کے مسئلے حل کر، رو گے، کرلاؤ گے، اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاؤ گے، اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرو گے، دنیا مانگو گے، اللہ تمہیں دنیا دے دے گا، مگر پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات اس سے بھی اہم، جو تیسری بات ہے، ان دونوں باتوں سے زیادہ اہم ہے، جہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اب جو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر کام کے اندر 2 نمبری، ہر کام کے اندر 2 نمبری، ہر کام کے اندر منافقت۔ وظیفہ پڑھنا ہے دنیا کے لیے
اعلان اور دعویٰ کیا کرنا ہے؟ ہم تو اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ تیسری بات ان دونوں باتوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب ہم پاکستانی اپنی فنکاری سے باز نہ آئے، ہم نے وظائف پڑھے یہ والے یا کوئی اور، ہم نے وظائف پڑھے دنیا کے لیے اور دعویٰ کیا کیا؟ آخرت کے لیے۔ دعویٰ کیا کیا؟ اجر و ثواب کے لیے۔ کائی شے نہیں ملنی۔ اب کہانی سمجھ آ گئی؟ دعویٰ منافقانہ کیا۔ کیا کیا؟ اندر کھاتے پڑھ رہے ہیں، مال آئے مال آئے مال آئے، لوگوں کے سامنے تذکرے کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آخرت چاہتا ہوں، ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، آخرت کے لیے پڑھتی ہوں، قبر کے لیے پڑھتا ہوں، قبر کے لیے پڑھتی ہوں۔ دعوے یہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو اوراد و وظائف سے اس دنیا میں کائی شے ملنے والی نہیں ہے۔ جو آپ اعمال کرتے جاؤ گے اللہ آخرت کے لیے ذخیرے کرتا جائے گا۔ اب جو تمہیں ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ اگر اللہ کے ساتھ آڈا لگا لو گے، نیت کر لو گے کہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے، مجھے ان اعمال کا اجر دنیا میں ہی مل جائے، جو میں نے یہ پڑھا یا وظیفہ کیا ہے اے اللہ مجھے کامیابی چاہیے، تو تمہیں تمہارے اعمال کا یا نیکیوں کا بدل اس دنیا میں دے دیا جائے گا، اور اللہ دنیا اتنی دے گا کہ تیرے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ پھر تیرا اور کافر کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر بھی اپنی بلائی کا بدلہ اس دنیا میں چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کافر کی دنیا اچھی رکھی ہے، سکھی رکھی ہے۔ جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کا بدل اس دنیا میں دیے جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو لچا لفنگا ہے، حرام خور ہے، فاسق اور فاجر ہے، آج وہ یوں جا رہا ہے۔ کیسے جا رہا ہے؟ یوں جا رہا ہے، ٹیپ کاف کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10-12 کی اوسط ہے، ایوریج ہے کہ دیندار طبقہ ہمارے سے جو رابطہ کرتا ہے اس میں سے 10-12 لوگ خواتین یا مرد ہوتے ہیں جو مایوس ہیں اپنے رب سے، کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے ہمیں برباد کیا حضرت صاحب وہ تو یوں جا رہے ہیں، انہیں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ کرتے ہیں، کوئی تمیز انہیں نہیں ہے، وہ تو یوں جا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، تو ہماری دنیا کیوں تنگ ہے؟ بھائی جو یوں جا رہے ہیں ان کا جو بھی اچھا عمل ہے اس کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ میری زندگی میں پہلی ایک فیملی اس مہینے میں آئی ہے، توجہ ہے، پہلی زندگی میں پہلی ایک فیملی آئی ہے۔ اس نے آ کر مجھے کہا حضرت صاحب دعا کروانی۔ میں نے کہا جی کیا دعا کروانی؟ کہ جتنا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے مجھے مزید کی ضرورت نہیں۔ میرے سے بیان نہیں ہو رہا۔ زندگی میں پہلی بار ایک فیملی آئی، دعا کروانے کے لیے گھر سے اتنا کرایہ لگا کہ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، دعا کرانے کے لیے۔ کیا دعا ہے؟ کہ جتنا اللہ نے دیا ہے بس کافی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بہت امیر ہیں، پورا سورا سا گھر ہے، پوری سوری سی آمدنی ہے، یعنی ایوریج سے بھی بلو ہے، یعنی ایوریج سے بھی بلو ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی حضرت ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اور نہیں بھائی، وہ معمولی سے لوگ ہیں، وہ معمولی سے لوگ ہیں، کوئی امیر آدمی نہیں ہے۔ وہ دعا کروانے کے لیے آئے کہ حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے بس ہم اتنے پہ راضی ہو جائیں، بقیہ اللہ ہمیں آخرت میں دے، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ آخرت کا جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی دنیا میں دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے۔ میری زندگی میں پہلی فیملی یہ آئی ہے جو محض دعا کروانے کے لیے آئی، اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے کہا ابھی قیامت بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے۔ جب اس طرح کے لوگ ابھی زندہ ہیں تو قیامت بہت دور ہے۔ اللہ بولو، یہ جو اعمال آپ کرتے ہو ان اعمال کی بنیاد ارادے اور نیت کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جب آپ نے آخرت کی نیت سے اعمال کیے تو عمومی طور پہ آپ کو دنیا ملنے والی نہیں۔ آپ دلیل چاہتے ہو؟ دلیل چاہتے ہو نا، کیونکہ اب آپ کو بھی چسکا پڑ گیا ہوا حضرت صاحب ہر بات کی دلیل دیتے ہیں، دلیل دے دیتے ہیں۔ عبادت گزاری میں سب سے بڑھ کر صحابہ صفا ہیں،
है कि नहीं? दिन रात इबादत, दिन रात इबादत। दुनिया कितनी थी, अपने आप को मस्जिद नबवी शरीफ के सतूनों के साथ, रस्सियों के साथ बांध लिया, इतनी इबादत की कि मेरे कमली वाले ने देखा तो आंसू रमा हो गए, आपने नाराजगी का इजहार किया, रस्सियां खुलवा दी, इतनी इबादत की। और दुनिया कितनी है कि एक कपड़ा है, अगर सितर बांधते हैं, ढांपते हैं, तो ऊपर वाला धड़ कमर जो है वो नंगी हो जाती है, अगर इसको ढांपते हैं तो सितर नंगा हो जाता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लेके आते, अम्मा आशा के हुजरे से निकलते, तो सहाबे सुफा एक दूसरे के पीछे छुपते कि कमली वाले की निगाह पड़ेगी, हमें इस हाल में देखकर वो रंजीदा होंगे, गमगीन होंगे। और उनके जिस्मों के ऊपर जो खाल थी वो यूं फटी हुई थी जैसे बारिश के बाद पानी जो जमीन पे ठहरता है और वो खुश्क हो जाता है, खुश्क होने के बाद जिस तरह जमीन फटती है, ऐसे सहाबे सुफा की जो जिस्म की जिल्द है वो फटी हुई थी, ऐसे उनके अंदर दरारें थी। ये दुनिया थी, ये दुनिया थी। 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन वो उसी मंडेर पे बैठे रहते थे, उसी थड़े पे बैठे रहते थे जो आज भी थड़ा रोज़ा रसूल के करीब मौजूद है, साबे सुफा का चबूतरा जिसको कहा जाता है, उसी चबूतरे पे बैठे रहते थे इसी इंतजार में कि कोई हदिया नजर नियाज लेकर आएगा कमली वाले के दर पे और हमें भी दर मुस्तफ़ा की खैरात मिलेगी और हम भी भूख और प्यास को बुझा लेंगे। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता था और ये आलम था भूख का, अफलास का, या असबाब की कमी का, या खुराक की कमी का, या दुनिया की कमी का, कि सारा दिन भूखे प्यासे बैठे हैं। जब इशा की नमाज पढ़कर सहाबा अपने घरों को रवाना होते तो वो सहाबा जो थोड़े बहुत मालदार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक एक करके बुलाते, हाँ भाई तेरे घर में आज खाना है। कोई कहता जी एक बंदे का खाना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे सुफा में से एक का हाथ पकड़ते, उसके हाथ में हाथ दे देते, जाओ इसको खाना खिलाओ। अगर कोई कहता कि मेरे घर में 2 बंदों की गुंजाइश है, उसके साथ 2 मेहमान भेज देते। कोई कहता मेरे घर में 3 बंदों की गुंजाइश है, तो उसके घर में 3 मेहमान भेज देते। अल्लाह वालों, ये थी दुनिया साहबे सुफा के पास। क्या करते थे? औरादो वज़ाए। क्या करते थे? अल्लाह अल्लाह। किस लिए करते थे? आखिरत के लिए। दुनिया नहीं मिली। समझाना ये चाह रहा हूं कि मुनाफिकत छोड़, मुनाफिकत छोड़ दो, डट के मांगो अल्लाह से दुनिया, दुनिया मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, मुझे क्या पूछते हो, मुझे क्या कहते हो? अल्लाह से मांगो, या अल्लाह जो भी मैंने कोई नेक अमल किया है उसका बदला मुझे दुनिया में ही दे दे। आपको यूं नेक अमल का बदला मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे ये वज़ाइफ हैं या कोई और अमल आपने किया है या कर रहे हो, आपकी दुनिया खुलती जाएगी, दुनिया खुलती जाएगी। अब आपको मालूम हुआ कि सियासतदानों के पास रिस्क है। हलाल हराम की बात नहीं करो, रिस्क की बात करो। मलक रियाज के पास रिस्क है, उसके कई बहुत अच्छे अमाल हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हूं। रफ़ाए आमा के बहुत अच्छे काम हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो नाकाबिले माफी भी हैं। अब क्या है कि रब इन लोगों को इनके आमाल का बदल इसी दुनिया में दिए जा रहा है, इसी दुनिया में दिए जा रहा है। और हम क्या समझते हैं कि अल्लाह इनसे राजी, हमारे से बड़ा भी कुछ जाहिल होगा। जो इनका नेक अमल है उसका सिला, उसका बदला इसी दुनिया में दिया जा रहा है। और आज दीनदार तबका इस कदर जाहिल है कि उसको जरा शऊर नहीं है और वो मायूस हो रहा है। हजरत साहब हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, फुला काम भी करते हैं, फुला काम भी करते हैं, हमारे हालात तो तंग होते जा रहे हैं, वो तो यूं जाते जा रहे हैं। भाई ये जो तू सब कुछ कर रहा है दुनिया के लिए कर रहा है या आखिरत के लिए कर? हजरत साहब आखिरत के लिए कर रहे, तो भाई आखिरत में जाकर लेना। जब तुम कर आखिरत के लिए रहे हो तो आखिरत में जाकर लेना। सियासतदान, जर्नैल, जज, ये प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट के जो मालकान हैं, ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? या ये दुनियादार सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया के लिए। इसलिए अल्लाह उनको दुनिया दिए जा रहा है। हलाल है या हराम है हमने इस बहस में नहीं जाना। दुनियादार जो कुछ भी करता है नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। दुनियादार जो कुछ भी करता है किसके लिए करता है? दुनिया के लिए।
یہ ایک صابن کی ٹکیا دی تو 15 بندے اس ٹکیا کو پکڑ کر سیلفی بنوا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی. ایک آٹے کا گٹو دیا, 15 بندے اس گٹو کو پکڑ رہے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, سیلفیاں بن رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ شہرت کے لیے, دنیا کے لیے. تو اب دنیا میں بدل نہ ملے؟ آٹا تو ہے نا, صابن کی ٹکیا تو ہے نا, اگر کسی نے گرم شال دے دی, چادر دے دی, ہر چیز تو دی ہے نا, تو بھائی اس کا بدل تو ملنا ہے. تو دنیا دار اپنے اعمال دنیا کے لیے کرتے, انہیں دنیا مل جاتی ہے. ہم منافق ہیں. ہم کیا ہیں؟ منافقین ہیں. ہم اعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے اور اظہار کرتے ہیں اجر و ثواب کے لیے. اللہ پھر اجر و ثواب جو منہ سے نکلتا ہے اسی کو پکڑ لیتا ہے. اللہ کہتا ہے آخرت کے لیے, چلو پھر ٹھیک ہے, لیٹس سی, آخرت میں دیں گے. آخرت میں دیں گے. تو ہمیں ہماری منافقت کی سزا مل رہی ہے. اگر تو اعمال کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, پھر جس طرح اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. اللہ چاہے تو تھوڑا بہت دنیا میں دے دے تاکہ نظام چلتا رہے, نبض چلتی رہے. اللہ چاہے تو دنیا میں ذلیل و خوار کر دے اور آخرت میں اللہ شہنشاہت کے مقام پہ پہنچا دے. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت عطا فرما دے, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما دے, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی پلا دے. پھر ساری باتیں آخرت پہ چھوڑ دو. اگر اعمال اللہ کے لیے کرتے ہو تو فیصلے بھی اللہ پر چھوڑ دو. اللہ چاہے تو کچھ دنیا میں دے دے, باقی آخرت میں دے دے. اور اگر اعمال دنیا کے لیے کرتے ہو تو دنیا دار بن کر کرو, ڈٹ کر کرو, گج بج کر کرو, منافق بن کر نہیں کرنے. یہ لبادہ نہیں اوڑھنا. شافی ایسا منافقت کا لبادہ اتار کر بے نقاب کر دیتا ہے, وہ تو رب ہے, وہ تو حکم الحاکمین ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس اتوار کو ایک فیملی آئی سائیوال سے. جو ہی وہ میرے آفس میں داخل ہوئے, 2 بیٹیاں اور ماں باپ تھے. میں نے بیٹیوں کو دیکھا, دونوں بیٹیاں نیم مردہ لاشیں. ہم بیٹیوں والے ہیں, اپنی اولاد بھی, اپنی بیٹیاں بھی الحمدللہ, اور اللہ نے روحانی اولاد بھی لاکھوں میں, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں دی ہے. وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی بھی ہیں, معصوم سی بھی, 7 2 سال کی بھی, اور 70 75 سال 80 سال کی بھی اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہوئی ہیں. ہم بیٹیوں والے ہیں. جب میں نے ان بیٹیوں کی حالت دیکھی, جس طرح ابھی میرا خون پسینہ ایک ہوا ایسے ہو گیا. اتنی موٹی فائل, اتنی موٹی فائل. پاکستان کا کوئی ہسپتال, کوئی ڈاکٹر, کوئی عامل, کوئی کامل, کوئی بابا, کوئی تعویذ دھاگا نہیں چھوڑا تھا. ہماری باری تو اینڈ پر آنی. جب وہ اندر آئیں تو میں نے ایک ہی سوال کیا ایسے دیکھتے ہی. میں نے کہا بیٹا آپ کا سائیکل ریگولر ہے یا ار ریگولر ہے؟ اس نے کہا جی ار ریگولر ہے. اگلی بات میں نے کیا کہی تھی کہ تمہیں ٹی بی نہیں ہے مگر ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے, تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. ان کا باپ پھٹ پڑا کہ جی ڈاکٹر ٹی بی کا علاج کر رہے ہیں, جبکہ ٹی بی نہیں تھی. دونوں بیٹیاں درگو ہیں, زندہ درگو ہیں, اور کرنے والی کونے میں میسنی ماں بیٹھی ہوئی. کون سا لبادہ اوڑھ کے؟ شنیل دی رضائی تے شفون دا دوپٹہ تے شافی چھڈن والا نہیں. عزت تو اللہ والو متقین اور مومنین کی ہوتی ہے. ایسے زاہدین اور عابدین کو شافی جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے. تم معززین ہوگے, عابدین ہوگے, صالحین ہوگے, زاہدین ہوگے معاشرے کی نگاہوں میں. میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ میں نے کہا تم ماں نہیں ہے, تو ڈائن ہے. یہ سارا تیرا کیا درا ہے, یہ سارا تیرا کیا درا ہے. دلائل دیے, جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں, دلائل دیے. 15 20 25 منٹ میں نے ٹائم دیا, ہر بات سمجھائی. ایک بیٹی حافظ قرآن تھی, اس کو میں نے علمی دلائل دیے. ساری بات سمجھ آنے کے بعد ساڈا کہاں چٹا ہے. اگلی بات سمجھ گئے ہو نا. پھر شافی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہو, شافی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہو. اب میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہے. میں نے کہا بھاگو, قیامت تک کا وقت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. میں مر بھی گیا تو قبر میں آ کے بات ہو جائے گی, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہم نے قیامت تک کا وقت دیا ہے. میدان بھی تمہارے پاس ہے, گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے. جتنا دوڑانا چاہتے ہو, دنیا میں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اگر تمہیں کوئی تشخیص کر کے بتا دے کہ بچوں کے ساتھ ہے کیا اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, شافی ذمہ دار. علاج تو بڑی دور کی بات. اللہ اتنا سمجھایا, اتنا ڈانٹا,
बात घूम कर वहीं इसका ये सवाब है, इसका ये सवाब है, इसका ये सवाब है। भाई अगर सवाब है, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं और अपने नुक्ते के साथ जोड़ रहा हूं, अगर सवाब है, अगर ये सारा कुछ तूने आखिरत के लिए किया है, तो फिर मारे मारे क्यों फिर रहे हो, फिर शाफी के पास क्यों आए हो? अल्लाह की रजा पे राजी रहो। अब तड़प के मरो या उछल कूद करके मरो, अब अल्लाह की रजा पे राजी रहो, फिर परेशान क्यों हो? जब सहाबे सुफा को कुछ दुनिया में ना मिला, क्या वो नबी का दर छोड़ के कहीं गए हैं? अल्लाह का दर छोड़ के कहीं गए हैं? फिर तुमने जब वज़ाइफ जो पढ़े हैं, जो उन्होंने बताए, सूरतें पढ़ी, मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ, तवीज़ धागे किए, किसके लिए किए हैं? सवाब के लिए। किसके लिए किए हैं? अल्लाह के लिए। किसके लिए किए हैं? आखिरत के लिए। तो फिर मारे मारे क्यों फिर रहे? भाई आखिरत में मिलेगा। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा फरमाया कि जिसने अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत का दावा किया, फिर वो आजमाइशों के लिए तैयार हो जाए। आजमाइशें यूं आएंगी जैसे पानी आता है ऊंचाई से ढलवान की तरफ, जैसे तस्बीह के दाने टूटते हैं, ऐसे आजमाइशें आएंगी। एक मुसीबत से निकलोगे तो दूसरी मुसीबत में फंस जाओगे। अब मुझे बताओ, तुम मुनाफिक नहीं हो तो कौन हो? शाफी को आके बता दो, ओ जी असी आखिरत वास्ते कीता है, विचों तुहाडी है आखिरत निकली। दुनिया के कुत्ते हो, दुनिया के हरीस हो, मेरी तरह सीधे होके सामने आओ। देखो मैं दुनिया कमाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को इस्तेमाल करता हूं, सारी दुनिया के सामने कहता हूं भाई मैं दुनियादार हूं, मैं दुनियादार हूं। मैंने कभी दावा किया है मैं कुतुब हूं, गौस हूं, अब्दाल हूं, या मेरा कोई बोर्ड लगा या मेरा कोई विजिटिंग कार्ड है? भाई हम बरमला कहते हैं कि हम दुनियादार हैं। मुनाफिकत क्यों करते हो? मुनाफिक क्यों बनते हो? जो हो वो बताओ कि भाई ये अमल दुनिया के लिए करना, दुनिया चाहिए, अल्लाह दुनिया दे देगा जो तुम्हारे मुकद्दर की है। हो सकता है अल्लाह थोड़ी सी ज्यादा भी दे दे। जब नीयत ये करोगे कि अजरो सवाब की, जब नीयत ये करोगे आखिरत की, मैंने दलाइल दी हैं, मिलने वाली काई शय नहीं। अब वो भी और इस कोने में भी, इस कोने से और इस कोने से पोलियां पोलियां आवाज़ां आंदियां ने, शायद आपको सुनाई नहीं दे रही। किहड़ियां आवाज़ां आंदियां? जिस पोली पोली ढोलकी बजदी है ना, पोलियां पोलियां आवाज़ां आ रही हैं। हजरत साहब जे दुनिया दे विच दुनिया ही नहीं लई अल्लाह को तो तामी मरने हैं। और अगर आपके कहने पे सारा कुछ आखिरत पे छोड़ दिया तो ये जो सारा निजाम है इसको दारुल ईमान ले जाए? नहीं, यही तो रोना है कि तुमने मेरे नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी, हुजूर की जिंदगी नहीं पढ़ी, सीरत को नहीं पढ़ा, अपने मन को नहीं पढ़ा। तेरे नबी ने ये बात सिखाई है, ये दुआ सिखाई है, अल्लाह ने कुरान में उतारी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह से दुनिया भी मांगो और अल्लाह से आखिरत भी मांगो। अल्लाह तेरी दुनिया भी दुरुस्त कर देगा और अल्लाह तेरी आखिरत भी बना देगा। मुनाफिकत छोड़ दे आज के बाद। शाफी की तरह बरबला क्या है मैं दुनियादार हूं? देखिए मेरे अंदर कौन सी कमी है जिससे आपको लगता हो कि मैं दुनियादार नहीं? अगर मैं ये दावा करूं कि मैं अल्लाह वाला हूं, 101 अंदर मेरे खामियां हैं, इसलिए कभी हमने दावा नहीं किया। हम कहते भाई हम दुनियादार हैं, हम आजमाइशें झेल नहीं सकते, हम अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करते हैं या अल्लाह पोला पोला काम, बस हम इस लायक नहीं है। जब दावे बड़े बड़े करोगे तो टुंगे भी ऊंचे जाओगे। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात फरमाई थी कि कभी भी इश्क का, मोहब्बत का दावा नहीं करना। मोहब्बत का ऐलान या मोहब्बत का दावा अल्लाह उसके रसूल के साथ नहीं करना और इनकार भी नहीं करना। बड़ी गहरी बात है मगर आपको समझ नहीं आई। क्या शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वाले कभी भी जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत का दावा नहीं करना और इनकार भी नहीं करना। अगर दावा करोगे तो आजमाइशों में आ जाओगे और अगर इनकार करोगे तो काफर हो जाओगे। अब मुझे बताओ तुम कहां खड़े हो? मुझे तो मेरे लजपाल ने एक बात समझा दी कि दावा नहीं करना, दावा करोगे तो फिर सीधे हो जो आजमाइशें आकर रहेंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 साल पहले उम्मत को बता दिया कि अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इजहार मोहब्बत करोगे, दावा करोगे इश्क का, तो तुम्हारे ऊपर आजमाइशें टूट पड़ेंगी। बात समझ आ रही? और अगर इनकार कोई करता है माज़अल्लाह कि मुझे अल्लाह उसके रसूल से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो तो वैसे दायरे ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया। तो हमने क्या करना है? नीवी पाक, नीवी पाक।
आजजी के साथ, इनकसारी के साथ, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे दे, मैं अल्लाह इन्हें जोगा नहीं है। अल्लाह दुनिया भी बना देगा और अल्लाह आखिरत भी बना देगा। और जब मुनाफिक बनकर चलोगे, शनील दिया रजाइयां शाफी इंज करके खिंच लेगा। शाफी छड़न वाला नहीं है, बहुत जालिम है। क्यों? मैं इज्जत करता हूं उसकी जो हुजूर का गुलाम है। जिस मां ने अपना कुंबा उजाड़ दिया, मैं उसको राबिया बसरी मान लूं? जिस मां ने मुनाफिकत का तर्ज अमल अख्तियार करते हुए खानदान उजाड़ दिया, बच्चियों की खुशियों को कत्ल कर दिया, अब वो जिंदा लाशें हैं। पहले उनके रिश्ते नहीं होंगे, और अगर हो भी जाएंगे, मुझे बताओ वो जिस बदनसीब के लड़ लगेगी उस खानदान को भी वो बर्बाद करके रख देंगी। क्या मुझे बताओ इस मां की मैं इज्जत करूं, जिस मां ने अपनी हवस के पीछे खानदान को बर्बाद कर दिया? और अगर अगली बात, और अगर लाइल्मी में किया, मैंने 25 मिनट टाइम दिया, जिस तरह अभी खून पसीना एक कर रहा हूं, जल रहा हूं, मर रहा हूं, सड़ रहा हूं, ऐसे मैंने समझाया, तो फिर नदामत होनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। फिर बड़ापन ये होता है कि अगर इंसान ने लाइल्मी में, लाशऊरी में, गलती के साथ कोई बात कर ली हो, कोई अमल कर लिया हो, कोई खता हो गई हो, समझाने वाला समझाए तो बंदा नादम होता है, शर्मिंदा होता है। फिर मैंने उस खातून को कहा कि अल्लाह वाली, मैंने जिंदगी में पहली बार तेरी जैसी खातून देखी है कि तेरे चेहरे पे रत्ती बराबर भी नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मैं पराया हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जवान बेटियां हैं, उनकी खुशियों का वक्त है, तूने अपने शोहर को भी नमर्द कर दिया है, वो बर्बाद हो गया है। कारोबार है तो वो तबाह हो गया है। जो तूने अपने बहन भाइयों पे और अपने ससुरालियों पे जुल्म ढाए हैं, जिसका तुझे इल्म नहीं है। क्यों? ये नेगेटिव एनर्जी है। जितने रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़े हैं सारे ही टुंगे जान गए। शाफी ने उम्मत को यह बात समझाई है कि मां वजीफे पढ़ेगी मुल्तान में बैठ के, बेटी कनाडा में उजड़ जाएगी, बेटी कनाडा में उजड़ जाएगी। मैं वजीफे यहां बैठकर पढ़ूंगा। मेरे बहन भाई जिनका मेरे औरादो वजाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, समझ आनी ये बातें आपको, मैं वजीफे मुल्तान में बैठकर पढ़ रहा हूं। मेरे औरादो वजाइफ का, मेरे अच्छे बुरे आमाल का मेरे बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मगर है वो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी रूह उनकी रूह के साथ जुड़ी हुई है, मेरी रूह उनकी रूह के साथ जुड़ी है। जब मैं गलत औरादो वजाइफ करूंगा, मैं उजड़ूंगा, सारे खानदान को उजाड़ कर रख दूंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि साडे सिरे शाफी चढ़े आए, साडे सिरे शाफी चढ़ा। हाँ, इसी तरह अगर मैं नेक अमाल करता हूं, एक अमल मुझे रास आ जाता है, सारे खानदान को संवार कर रख दूंगा। इसलिए अल्लाह वालों, बुजुर्गान फरमाते हैं अगर घर में एक अल्लाह वाला पैदा हो जाता है, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को संवार के रख देता है। और अगर खानदान में एक अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन पैदा हो जाता है, अल्लाह 7 नस्लों को उजाड़ कर रख देता है। शाफी ने कितनी कही है? 6। शाफी ने कितनी कही है? 8। शाफी भी 7 कहते हैं। अगर एक लुच्चा लफंगा अल्लाह के रसूल का दुश्मन पैदा हो गया, औरादो वजाइफ करने वाला, जादू टूना करने वाला पैदा हो गया, उसकी नेगेटिव एनर्जी 7 नस्लों को उजाड़ देगी। क्यों? वो रिश्ते हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे मिलते हैं नहीं मिलते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमसाए बर्बाद हो जाएंगे, हमसाए बर्बाद हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। जिस इलाके में तुम रहते हो इलाका बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या मालूम औरादो वजाइफ क्या? देखें, अम्मा कलसूम आती हैं लाहौर से, मुझे कहने लगी बेटा मैंने जब से औरादो वजाइफ बंद किए हैं, हमारे घर के साथ फ्लैट्स हैं, लाहौर में कुछ सोसाइटी है उसमें फ्लैट्स हैं इनके घर के साथ। कहती जब मैं औरादो वजाइफ बेटा करती थी तो जो 7 फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनके घर में चीखो पुकार, लड़ाई झगड़ा शाम के टाइम होता था। जब रब ने मेरे घर पे करम किया है, हमसायों में भी करम हो गया है, उनके घरों में भी करम हो गया है। अब औरादो वजाइफ कौन कर रही है? अम्मा कलसूम कर रही है लाहौर में। हमसायों का क्या कसूर है? हमसायों का क्या कसूर है? हमसायों को नेगेटिव एनर्जी मुतासर कर रही। दलील देता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बेनमाजी है
اس کی نحوست 40 گھروں کو متاثر کرتی ہے. نہیں توجہ، کتنے گھروں کو متاثر کرتی ہے؟ 40 گھروں کو. یعنی اگر آپ کے اندر نیگیٹو انرجی اس لیول پر پہنچ گئی ہے تو 40 گھر متاثر ہوں گے. تو میں نے کیا کہا؟ برادری ہے تو وہ متاثر ہوگی، بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں تو وہ متاثر ہوں گے، محلہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اگر آپ وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوگی. اس کے برعکس اگر انرجی ہے پازیٹیو، نیگیٹو انرجی 40 گھروں کو متاثر کرتی ہے تو کیا پازیٹیو انرجی 40 گھروں کو متاثر نہیں کرے گی؟ 40 گھروں کو نواز کے رکھ دے گی. یہی بات میں نے کہی کہ بزرگان اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ بات فرماتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خاندان میں ایک بندہ اللہ والا پیدا ہو گیا وہ 7 نسلوں کو سنوار کے رکھ دیتا ہے، اور ایک بندہ خدا نخواستہ اللہ اس کے رسول کا دشمن پیدا ہو گیا تو وہ 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. شافعی نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے، اگر ایک وظیفہ الٹا پڑ گیا، زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں، میں 7 نسلیں، 350 سال، زیادہ نہیں، اور اگر ایک وظیفہ سیدھا پڑ گیا تو 7 نسلیں سمجھ جائیں گی. یہ میں کہتا ہوں نا کہ زیادہ نہیں، صرف 7 نسلیں ہیں، میں 350 سال. ایسے ڈرتے جا رہے ہو، شافعی کی بات سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، وہ دوست اپنے دوست کو کہتا ہے کہ چودھری شادی کیوں نہیں پیا کرتا؟ تیری عمر 32-33 سال ہو گئی ہے، اتنی تیری عمر ہو گئی ہے، تو دوندا چوگا بھی ہو گیا ہے، تو شادی کیوں نہیں کرتا پیا؟ کہندا یار شادی کرنوں دل تے بڑا کردا ہے پر ڈر لگدا ہے. کیا ہے؟ ڈر لگدا ہے. کہتا کیا ڈر لگتا ہے؟ کہتا یار آج کل بڑھیاں بڑیاں تگڑیاں نے، ہفتہ 10 دن تے معاملہ ٹھیک رہندے نے، ادوں بعد جڑا برتن تو آندیاں نے تے پوچے لگواندیاں نے. کی کردیاں نے؟ ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینہ تو معاملہ ٹھیک چلتے ہیں، پھر ادو بعد برتن تو آندیاں نے، پوچے لواندیاں نے. میرے کو پوچے نہیں لگتے تے میرے کو برتن نہیں تپ دے. اس کا دوست کیا تھا؟ اوئے مشکل کام نہیں ہے گا، اوئے کوئی مشکل کام نہیں، صرف تو برتن دھون تو ڈرن دیا ہے، پوچے لان تو ڈرن دیا ہے. 20 منٹ دا کام برتن دھون دا ہے تے 20-25 منٹ دا کام گھر دی صفائی پوچے لان تو ہے. ادھے گھنٹے دی جاب ہے، باقی سارا دن فارغ میں آپ کرنا وا میں آپ کرنا. تو اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے 350 سال 7 نسلیں، ہن بابا پھڑک گیا، دادی پھڑک گئی، منڈا پھڑک گیا، پوتا پھڑک گیا. 3-4 نسلیں تو ساڈے سامنے ہی ہر روز ہوندیاں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ایویں کنڈ بدلن دی دیر ہے تو انشاءاللہ 7 نسلیں آ گئیاں، پھر کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ بولو ایک خطا ہو گئی، ایک خطا ہوگی. میں نے اتنے دلائل اور اتنی مثالیں دی ہیں، ہر طرح سے آپ کے بات دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اوراد و وظائف کی دنیا جہاں نفع دیتی ہے وہیں پہ یہ لطیف دنیا نقصان بھی اتنا زیادہ دیتی ہے. ہمیں اوراد و وظائف سے نفع کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی 3 وجوہات میں نے بتا دی ہیں. اگر ہم نے زندگی میں کوئی وظیفہ بھی ایسا کیا ہے کسی کو سزا دینے کے لیے اور وہ سزا ناحق تھی، اب ہم رجت کا شکار ہو گئے، اب زندگی میں ہمیں اوراد و وظائف سے نفع نہیں ہونا جب تک علاج نہیں ہوگا. نمبر 1. دوسری بات میں نے کہی ہے کہ جب ہم اوراد و وظائف دنیا کے لیے کریں اور اللہ سے دنیا ہی مانگیں گے تب دنیا ملے گی. اگر ہم منافق بن کر چلیں گے جس طرح ہم چلتے ہیں پاکستانی، کہ ہم پڑھتے ہیں دنیا کے لیے اور دعوے اور اعلان کرتے ہیں آخرت کے لیے، تو تمہیں ملنے والی کوئی شے نہیں ہے. جو درمیانی راستہ میں نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ آخرت کی نیت سے پڑھو، دنیا کی نیت سے پڑھو، دونوں نیتوں سے پڑھو اور دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور آج کے بعد کسی شافی کے سامنے اپنے متقی، پرہیزگار، نیکوکار ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. تیرے ساتھ بڑی بری ہوگی، چاہے تو مرد ہے چاہے تو عورت ہے. شافعی نے اپنے بزرگوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے، سیدھے سیدھے چلو، سادہ سادہ کام، کوئی دعویٰ نہیں. میں نے 5 مرتبہ یہ بات کہی ہے، میں دنیا دار ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا دار کہلوانا آر محسوس نہیں کرتا. تم کس بنیاد پہ دعوے کرتے ہو ہم متقی پرہیزگار ہیں؟ کیا تمہاری نیکیوں کا وزن ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں کلمے والی موت مل چکی ہے؟ کیا تمہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ شفاعت کا وعدہ ہو چکا ہے؟ کیا تم جنت میں داخل ہو چکے ہو؟ تو کس بات کے دعوے کرتے ہو؟
اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو میرا کلیم ضرور ہے مگر مجھ سے ڈر۔ ہائے ہائے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ شافی جے تو سچ بولنا ہے تے نظر لگ جاندی ہے، جے جھوٹ بولنا ہے تے بدوا لگ جاندی ہے، دس پھر میں کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ اے موسیٰ تو میرا کلیم ضرور ہے، میں تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں مگر میرے سے ڈرتے رہنا۔ یا اللہ کب تک ڈرتا رہوں؟ مزہ نہیں آ رہا، ذرا کان چنگلیاں مار لو تے اکھاں بھی مار لو، کیونکہ تسی پیتی تھوڑی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں کب تک ڈرتا رہوں؟ رب نے فرمایا، اے موسیٰ جب تک تیرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں باہر ہو تب تک ڈرتے رہنا، اور میرے سے بے فکر اس وقت ہونا جب تیرے دونوں پاؤں جنت میں داخل ہو جائے۔ سانو شفون دے ڈبٹے تے شنیل دیاں رضائیاں تے ہزار دانے دی تسبیح نال متاثر کرن دے نے تے شافی متاثر ہونا لا نہیں۔ میرا لجپال، میرا مرشد آپ غوث ہے، میں تیرے سے متاثر ہو کے کیا کرنا ہے؟ میرا کملی والا ساری کائنات کا پیر ہے، جو صدا دیتے ہیں ہماری صدا کے اوپر ہمیں ملتا ہے، ہم نے تیرے سے متاثر ہو کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو احترام کرتے ہیں عورت ہونے کے ناطے، ہم احترام کرتے ہیں حضور کے امتی ہونے کے ناطے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جب ہمارے سامنے متقی پرہیزگار بنو گے تو شافی تو جان نہیں دیتا، شافی تو جان نہیں دیتا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے تمہاری نبض کہاں ہے اور تمہاری دکھتی رگ کہاں ہے۔ اس لیے اللہ یہ بات میں نے اس لیے سخت الفاظ کے اندر عرض کی ہے کہ جو ہو وہی کہو۔ اگر واقعی دنیا چاہتے ہو، اللہ سے دنیا مانگو تمہیں دنیا ملے گی، پھر آخرت کا تقاضا نہیں کر رہا، اور اگر ناحق وظائف کر چکے ہو اب تمہیں وظائف سے اثر ہونے والا، نفع ہونے والا نہیں ہے، اب آپ رجت کا علاج کرو، آپ کو لینے کے دینے پڑ چکے۔ تیسرا کیا ہے کہ اگر اوراد و وظائف آخرت کے لیے کرتے ہو، دعویٰ بھی آخرت کا ہے، دنیا میں امید نہیں رکھنی۔ دوبارہ دلیل دیتا ہوں، سورۃ اخلاص کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے باہر تشریف فرما ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، ایک جنازہ گزرا، اس کے جو لواحقین ہیں یعنی جو میت کے لواحقین ہیں وہ دوڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ پڑی تو انہوں نے آ کے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، مامور کیا کہ جو معلوم کر کے آؤ کہ کوئی رقم واجب الادا تو نہیں، یعنی یہ جو میت ہے یہ مقروض تو نہیں ہے۔ صحابہ گئے، جا کر جب پوچھ گچھ کی، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو شخص مرا ہے یعنی جو میت ہے وہ 4 درم کی مقروض ہے۔ کتنے کی؟ 4 درم کی مقروض ہے۔ میں نے جو بات آپ کو سمجھانی ہے میں کہہ گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہی تو میں روتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ سورۃ اخلاص دنیا کے لیے دنیا بنا دیتی ہے۔ جو پڑھنے والا ہے اس کے پاس دنیا اتنی تنگ اور قلیل ہے کہ جب وہ مرا ہے 4 درم کا مقروض ہے۔ آفتاب اقبال صاحب تو انہوں کتھوں مل جانی ہے؟ اپنی نیت بدلو، اپنے اندر سے منافقت نکالو۔ جب آخرت کے لیے پڑھو گے تو ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے یہ بات آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میت 4 درم کی مقروض ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو، یہ کیونکہ مقروض ہے تو میں اس کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوں گا، یعنی میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب میرے کملی والے نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا بس میرے رب کا عرش ہل گیا۔ یہ ہے سورۃ اخلاص، اندر سے منافقت نکالو۔ یہ ہے سورۃ اخلاص۔ ساری زندگی کس کے لیے پڑھی؟ آخرت کے لیے۔ تو آخرت بھی شاندار نہ ہو، گج وج کے بندہ قبرستان میں بھی نہ جائے، قبر میں بھی نہ اترے، تو سورۃ اخلاص پڑھنے کا کیا فائدہ؟ دنیا تو ملی نہیں ہے، 4 درم کے مقروض ہیں، اب آخرت بھی شاندار نہیں ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا عرش ہل گیا۔ رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ قرض ادا کر کے آؤ، جاؤ اس میت کا 4 درم کا قرض ادا کر کے آؤ۔ یا اللہ قرض ادا ہو گیا، اب جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرا پیغام پہنچاؤ کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔
سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میت کے ذمے واجب الادا 4 درم تھے، ہم نے ادا کر دیے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، صفحہ سیدھی کروائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستی اس نماز جنازہ میں فرشتوں کے ساتھ شریک ہوئی۔ جب نماز جنازہ پڑھی جا چکی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل اس کو یہ جو کرامت ملی ہے، اتنی شان ملی ہے، یہ کس بدولت ملی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سورت اخلاص اللہ کے لیے پڑھتا تھا، یہ سورت اخلاص کاکے لینے کے لیے نہیں، بحریہ انکلیو میں کارنر کا پلاٹ لینے کے لیے نہیں، ڈی ایچ اے میں 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ لینے کے لیے نہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نہیں، قرض اتارنے یا دنیا کے لیے نہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، یہ آخرت کے لیے پڑھتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے یہ شان دی ہے کہ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو رب نے مجھے حکم دیا کہ میرے محبوب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، تو جا اس کا قرض ادا کر۔ تو میں نے 4 درم جو اس کے ذمے تھے، واجب الادا تھا، وہ میں نے قرض ادا کیا۔ پھر آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو اللہ والو اگر آپ آخرت کے لیے پڑھو گے تو یہ شان ہوگی آپ کی، یہ شان ہوگی۔ اگر دنیا کے لیے پڑھو گے، اللہ دنیا اتنی دے گا کہ سنبھالی نہیں جائے گی، مگر آخرت میں پھر تمہیں ملنے والی کائش ہے، ٹھڈے کھاندے پھرو گے، تکے کھاندے پھرو گے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور درمیانی رستہ اختیار کرو۔ ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے بغیر جی لیں، ہم اس دور میں نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی بیان ہو رہا ہے، بجلی استعمال ہو رہی ہے، پانی استعمال ہو رہا ہے، کتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس پہ کیا لگ رہا ہے؟ پیسہ۔ آپ رات کو سوئے ہو تو پیسہ تب بھی خرچ ہو رہا ہے، دن میں جاگ رہے ہو پیسہ تب بھی خرچ ہو رہا ہے، آپ کما رہے ہو تو پیسے کی ضرورت تب بھی ہے، اور اگر آپ نہیں کما رہے تو پیسے کی ضرورت تب بھی ہے۔ آج کے دور میں پیسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے آپ کو جھڑک رہا ہوں، اس لیے آپ کو کھینچ رہا ہوں، اس لیے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ با یزید بستامی بننے کی کوشش مت کرو، جو تم ہو مجھے پتا ہے، عرش والے کو معلوم نہیں ہے تم کیا ہو، کیوں دعوے کرتے ہو جھوٹ؟ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پتے کھا کے گزارا کر لیا، تو KFC کا برگر کھا کے بھی ناشکری کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں با یزید بستامی ہوں۔ شافی نو کی بتایا گیا، شافی نو کی بتایا گیا، پھر بھی تیرے دعوے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نمی پا کے چلو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اپنے اعمال کی نیتوں کو درست کرو تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہو کرے گا۔ اگلی بات اور آخری بات انشاءاللہ پھر آج کا بیان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں، آپ نے گناہوں سے بھی توبہ کی ہوئی، آپ نے ناحق کسی کو سزا بھی نہیں دی ہوئی، اور آپ جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں اس میں کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، آپ دنیا بھی اللہ سے مانگ رہے ہو اور آخرت بھی مانگ رہے ہو۔ تو یہ سارا بیان تو آپ کے لیے نہیں ہے، جتنا میں چیخا ہوں یا بولا ہوں یہ تمام باتیں تو پھر آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ناحق وظائف کیے، یا جنہوں نے منافقت کی اللہ کے ساتھ، یا جنہوں نے دنیا کے لیے پڑھے مگر دعوے کرتے رہے کہ ہم نے اللہ کے لیے پڑھے ہیں، یا پڑھے ہی اللہ کے لیے لیکن اب شاکی ہیں کہ دنیا نہیں ملی۔ تو یہ تو غلط فہمیاں میں نے ان کی ختم کی ہیں۔ اب آپ میں سے یا دنیا بھر میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، کوئی ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب ان تینوں کیٹاگریز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ ایسے جذباتی ہو کے بولتے جا رہے ہیں میرا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں نے گناہوں سے توبہ بھی کی ہے، میں نے اعمال کی آپ سے اجازت بھی لی ہے، میں نے اجازت لے کر اعمال کی ہیں، تمام شرائط کے ساتھ کر رہا ہوں، دنیا اور آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں جاگ رہے، میں بول گیا ہوں جو بولنا تھا، دنیا اور آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اس کے باوجود میرے معاملات درست نہیں ہو رہے۔ سنو، اگر آپ نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، مالی معاملہ درست نہیں ہو۔ آج شافی ٹون چھے ہاں جی میں جین نہیں دینا، تو سردیاں چ گرمی لگے جی مینوں لگتی پئی ہے، تو آج میں جین نہیں دینا۔ اگر
آپ نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، حصہ دبایا ہوا ہے، اور آپ کے مالی معاملات خراب ہو گئے ہیں، یہ درست ہونے والے نہیں۔ اگر آپ نے عشر زکوٰۃ دبائی ہے اور دبا رہے ہو، مالی معاملات خراب ہو گئے ہیں، جب تک غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا حساب برابر نہیں کرو گے، کسی ورد وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ کسی سے ادھار لے کر ڈکار لے گئے ہو، پی گئے ہو، کسی کی مکان دکان پہ قبضہ کیا ہے، پی گئے ہو، اور اب پکڑ میں آ گئے ہو، مالی معاملات خراب ہو گئے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوں گی اور نہ کوئی وظیفہ اثر کرے گا، تو شافی دے ہتھوں بستی علیحدہ ہو گئی، چاٹ مسالے کے طور پہ یہ علیحدہ ہے۔ اب تو کوئی پردہ نہیں رہ گیا، چنگی ٹینشن ہوئی ہے، ٹینشن دے کے رکھنا ہے، یہ قوم ٹینشن کے لائق ہے۔ اب پتہ چلے متقی پرہیزگار، حضرت صاحب ہم تو آخرت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا یہ ثواب نہیں ہے، فلاں حدیث میں نہیں آیا، فلاں حدیث میں نہیں آیا۔ جس قرآن اور حدیث کو مجھے سناتے ہو، جب بہنوں کا حصہ کھایا اس وقت قرآن یاد نہ آیا، اس وقت حدیث یاد نہ آئی، جس وقت لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے یا ادھار لے کے کمیٹیاں ہڑپ کر گئے، اس وقت اللہ رسول یاد نہ آیا، قرآن و حدیث یاد نہ آئی۔ جب حلال حرام کمایا، زکوٰۃ عشر دبایا، اس وقت اللہ رسول یاد نہ آیا، قرآن اور حدیث یاد نہ آئی۔ تو جب ثواب کمانا ہے، وظیفے پڑھنے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں حاجی ہوں، میں حاجر ہوں، میں نمازی ہوں، اس وقت آپ کو قرآن بھی یاد آ گیا، اس وقت آپ کو حدیث بھی یاد آ گئی، اس وقت آپ کو فضائل بھی یاد آ گئے۔ کیا زکوٰۃ کے کوئی فضائل نہیں؟ صدقے کے کوئی فضائل نہیں ہے؟ میری بہن کے میرے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے؟ جو عشر زکوٰۃ میں نے دبایا ہے اس کے کوئی فضائل نہیں ہے؟ کسی کی مکان دکان پہ میں نے قبضہ کیا ہے یا ادھار لے کے میں نے ڈکار لیا ہے، کیا اللہ نے مجھے پوچھنا نہیں ہے؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ یہ قرآن میں تجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ صرف یہی نظر آیا کہ یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، تو یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو محض دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے اور تو دنیا دار ہے، دعویٰ تیرا اللہ سے محبت کا ہے، آخرت کا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر آخرت میں ہی بات ہوگی، اللہ کہتا ہے پھر آخرت میں ہی بات ہوگی۔ تو اللہ آج میں نے یہ نقطہ بھی آپ حضرات کو سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ کے مالی معاملات خراب ہو چکے ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو سکین نہیں کرو گے، جہاں جہاں غلطی ہے اس کو کریکٹ نہیں کرو گے، کسی وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں۔ یہ وظائف اللہ کے نبی کے ہیں، بیان کے شروع میں بھی میں نے بات کہی، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، انرجی بالکل سیم ہے، میچ ہے، کمپیٹیبل ہے، جمالی اعمال ہیں، ایک جیسی تاثیر ہے، اور تمام کے تمام فائنانس کو بہتر بنانے کے لیے، نارتھ پول کے لیے، لیکن 7 مہینے سے نفع نہیں ہو رہا۔ اب آفتاب اقبال صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کرنا تھا، پینا دا حصہ دیتا ہی کہ نہیں دیتا؟ انہوں نے نیوی پا کے کہنا سی پینا کو معاف کرا لیا سی۔ ایسی بے شرم قوم ہے، ایسی بے شرم قوم ہے۔ مرد بنے پھرتے، سینے تان کے چلتے ہیں، بدماش بنتے ہیں، بہنوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حق مہر ہے تو پہلی رات بیوی نے مینوں معاف کر دے، تو اونج طلاق دین دا ڈنڈا پھڑ کے پھر دے اونج رو پاندے نے۔ یعنی حق مہر کی باری آئی، بیوی کو چھونا ہے، صحبت کرنی ہے، تو مینوں معاف کر دے، اللہ دے واسطے مینوں معاف کر دے۔ تو کیسا مرد ہے؟ مر کیوں نہیں جاتا؟ اگر وراثت کی بات آئی تو بہنوں سے معافیاں، ماں کو اکسا رہے، تو کہہ وڈی نو تو سمجھا نا، وڈی نو تو سمجھا۔ ہوں پھر ماں بھی نہیں پھپڑے پائے گی، پھر ماں بھی لگے گی نہیں دے دے بھراواں دا دروازہ بند ہو جائے گا ہی، سو کتے آنا پی جاندا ہے، میں تیرے نال تے سدا نہیں رہنا نا، تیرا تے بندہ بھی یہو جہا ہے، گل تے تینوں ٹھڈے مار کے کٹ دے، کل گھروں کٹ دے تے کدے دروازے تے جائیں گی؟ اور جب ایموشنل بیان ہوتا جس طرح میں کرتا ہوں، بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ نورا پڑھا رہی ہے تے فتورا پڑھ رہی ہے، جنج دی مسئلہ دسن والی تے اونج دی مسئلہ سنن والی، دونوں ہی گناہ گار۔ اللہ والو اگر آپ اہل تشیع ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، 4 ہی ہے نا،
किसी आलिम दीन के पास चले जाओ, कोई भी बंदा अपना हिस्सा माफ नहीं कर सकता। मेरी मां मुझसे कैसे माफ करवा सकती है? मैं अपना हिस्सा खुद माफ नहीं कर सकता। मैं आपको नमाज माफ कर सकता हूं, मैं आपको रोजे, ये मैं दलील दे रहा हूं, मैं आपको नमाज माफ कर सकता हूं, आपको रोजा माफ कर सकता हूं, आप साहब नसाब हैं, आपको ज़कात माफ कर सकता हूं। ये अहकामात इलाहिया हैं। वरासत के जो कवानीन हैं उनमें मैं कैसे दखल अंदाजी कर सकता हूं? तो ये शरीयत का मसला उलमा से जाकर समझ लो। मुख्तसर मैंने भी इशारा दे दिया है, तो उलमा से तफसीलन जाके समझ लो कि आप अपना हक किसी को माफ नहीं कर सकते। बहनें हैं वो भाइयों को अपना हक माफ नहीं कर सकती। ये बेशर्म और बेगैरत भाई जो कहते हैं मां के उकसाने या मां के तरगीब देने पे, या खुद ये मां को गुमराह करते हैं और बहनों से ये हक माफ करवाते हैं, ये कोई माफी नहीं है, ये कोई माफी नहीं है। तखफीफ करने का, रायत करने का, ज्यादती करने का किसी के पास कोई अख्तियार नहीं है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, शरीयत के अंदर कोई तरमीम नहीं हो सकती। ये अहकामात इलाहिया हैं। समझ आ गई? अब क्या होगा? अगर बेलफर्ज आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आप बंटवारा करें, हिस्से बांटे। बहन का हिस्सा निकला है 2 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूं, कितना निकला? 2 लाख रुपया। बहन को वो 2 लाख रुपया दे, ये अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल हो गया। अब वो बहन अपनी खुशी से प्री प्लान्ड हलाला ये प्री प्लान्ड हलाला नहीं चलेगा कि भाई एक रात तो बाद फिर मेरी हो जाएगी। नहीं नहीं, ये गुनाह है, ये बेशर्मी का काम है, ये बेहयाई का काम है। इसी तरह यहां पे प्री प्लान्ड काम नहीं चलेगा कि बहन शाफी ने बड़ा बेइज्जत किया है और मसला समझाया, शरीयत का समझ आ गई है, तो हम हिस्सा तकसीम कर लेते हैं, बाद में तो मुझे दे देना। नहीं, आपने हिस्से बनाए, बहन का हिस्सा निकला 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपया अपनी बहन छोटी या बड़ी जो भी है उसको दे दिया। कल, महीने बाद या उसी वक्त, साल बाद वो आपके हालात देखती है या किसी भी वजह से वो खुशी से कहती है कि भाई ये 2 लाख रुपया है, इसमें से मैंने 50,000 खर्च कर लिया, बाकी रह गया 1.5 या 2 का 2 ही है, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, गिफ्ट है, या फुला की मैं माली मदद कर रही हूं, तेरे बच्चों की ट्यूशन फीस है या तेरी बेटी की शादी है, ये 2 लाख रुपया शादी पे लगा लो, ये मेरी तरफ से है। अगली बात बड़ी अहम, बहन को भाइयों ने कितना हिस्सा दिया? 2 लाख। अब ये जो बहन ने पैसा वापस किया, 2 का 2 वापस करे, 1 वापस करे, 50,000 वापस करे, 1.5 लाख वापस करे, जिंदगी में वो कभी ये